الحمدللہ ہم نے سورہ ابراہیم کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کی۔ انشاءاللہ بھی ہم سورہ حجر کے بارے میں پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے اس کا مختصر تعارف سماعت فرما لیتے ہیں۔ سورہ حجر مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفوں و تعظیماً کے اندر نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر 6 رکوع اور 99 آیتیں ہیں۔ حجر اس کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حجر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 80 تا 84 میں اسی وادی میں رہنے والی قوم ثمود کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ حجر رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، تم اس عذاب یافتہ قوم کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، اور اگر تم رو نہیں سکتے تو ان کے پاس سے نہ گزرو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو عذاب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر نازل فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر کے مقام سے گزرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کے گھروں میں روتے ہوئے داخل ہونا، تاکہ تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر سے سر اور چہرے کو ڈھانپ لیا۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر موجود تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں کہیں ہم بھی کسی عبرت والے مقام سے گزریں یا کسی ایسی جگہ سے گزریں تو اب ہمیں بھی اپنی قبر و آخرت کی یاد اس جگہ سے گزرتے ہوئے کرنی چاہیے۔ بالخصوص جب قبرستان کے قریب سے گزریں تو اپنی قبر و آخرت کو یاد کریں کہ جس طرح یہ لوگ قبروں میں ہیں، کل ہم نے بھی اسی طرح قبروں کے اندر چلا جانا ہے، اور یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر نصیب کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے قبر بھی نصیب ہو یا نہ ہو، تو جہاں کہیں بھی عبرت والے مقام سے گزریں وہاں پر اپنی آخرت کو یاد کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائیں۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی دیگر صورتوں کی طرح اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کو کئی طرح سے دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا، اور اس کے علاوہ اس صورت میں درج ذیل مضامین بیان کیے گئے۔ نمبر 1، قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسول کے ساتھ کفار و مشرکین کا طرز عمل بیان کیا گیا۔ اسی طرح آسمانوں کو مردود شیطانوں سے محفوظ کیے جانے کا ذکر اس صورت مبارکہ کے اندر کیا گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر دلالت کرنے والی چیزیں اس صورت کے اندر بیان کی گئیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق، فرشتوں کے سجدہ کرنے اور شیطان کے سجدہ نہ کر کے مردود ہونے اور شیطان کے مہلت طلب کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اسی طرح متقی لوگوں کی اخروی جزا بیان کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان فرشتوں کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے اس صورت کے اندر حضرت لوط اور ان کی قوم کا، اور اسی طرح حضرت شعیب اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ انعامات بیان فرمائے ہیں جو اس نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے ہیں۔ اس کی ایک آیت کریمہ بھی 13ویں پارے کے اندر آ رہی ہے، وہ بھی سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا، یہ آیتیں ہیں روشن قرآن کی۔ اس کے اندر الف لام میم را حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے سے اللہ کا رسول جانتا ہے۔ اور روشن قرآن کی آیتوں سے مراد قرآن کریم فرقان مجید کی آیات کریمہ ہیں۔ وہ آیات بینات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کرنے کا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ فرمایا تھا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کے اندر تفکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے احکامات پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔